بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو کہ جو ایمان لے کے آئے، اتقوا اللہ کہ تم اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن اور تم مت مرنا، الا وانتم مسلمون مگر مسلمان ہو کر، واعتصموا بحبل اللہ اور تم مضبوطی سے تھام لو، بحبل اللہ اللہ کی رسی کو، جمیعا سب کے سب، ولا تفرقوا اور تم تفرقہ مت ڈالو، واذکروا نعمت اللہ اور تم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کا، علیکم اپنے اوپر، اذ کنتم اعداء جبکہ تمہارے بہت سے دشمن تھے، فألف بین قلوبکم تو اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی، فأصبحتم بنعمتہ اخوانا اور تم نے صوبہ کی، بنعمتہ اس کے فضل سے، اخوانا جب آپس میں بھائی بھائی ہو کر، وکنتم اور تم تھے، علی شفا حفرۃ من النار جہنم کے گڑھے کے کنارے پر، فانقذکم منہا تو اللہ ہی تھا کہ جس نے تمہیں بچا لیا، کذالک یبین اللہ اور اسی طرح جو ہے اللہ بیان کرتا ہے، لکم آیاتہ تمہارے لیے اپنی آیات کو، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، ولتکم اور چاہیے کہ، منکم امت یدعون الی الخیر کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو، یدعون کہ جو بلاتے ہوں، الی الخیر خیر کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور وہ حکم دیتے ہوں بھلائی کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور وہ روکتے ہوں برائی سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ کامیاب ہیں، وَلَا تَكُونُوا اور تم مت ہونا، كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا ان لوگوں کی طرح کہ جنہوں نے تفرقہ ڈالا، وَاخْتَلَفُوا اور انہوں نے اختلاف کیا، مِن بَعْدِ بعد میں، ما جاءہم البینات واضح دلائل جب ان کے پاس آئے، وَأُولَئِكَ لَهُمْ اور وہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے، یوم تبیض وجوہ کہ جس دن روشن ہوں گے، وجوہ بہت سے چہرے، وتسود وجوہ اور بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے، فَأَمَّا الَّذِينَ تو وہ لوگ کہ جو اسودت وجوہہم کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اکفرتم تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے کفر کیا، بعد ایمانکم
ایمان لانے کے بعد فذوقوا العذاب تو تم چکھو اب عذاب کا مزہ، بما کنتم تکفرون یہ اس وجہ سے کہ جو تم نے کفر کیا تھا، وَأَمَّا الَّذِينَ اور باقی وہ لوگ ابیضت وجوہہم کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے، ففی رحمت اللہ تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون اور وہ اس رحمت میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا علیک بالحق کہ جو ہم آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک تلاوت کرتے ہیں، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ اور اللہ جو ہے وہ جہان والوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ اور اللہ ہی کے لیے ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات جو ہیں وہ لوٹائے جائیں گے۔ سورہ آل عمران کے اس سے گزشتہ رکوع کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ آخر میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ سمجھایا تھا کہ مسلمانوں کے جو دو گروہ تھے ان کے درمیان مدینہ کے اندر جو رہائش پذیر تھے، یعنی دو قبیلے اوس اور خزرج، تو ان کے درمیان یہودیوں نے سازش کے ذریعے سے لڑائی کروانا چاہی، تو اللہ رب العزت نے ان مسلمانوں کو یہ سمجھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کے پاس جا کر ان کی آپس میں صلح کروائی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے ان کو یہ احساس دلانے کی یہ کوشش کی تھی کہ آپ لوگ جو یہ لڑ رہے ہیں، آپ لوگ کس طرح لڑ رہے ہیں، حالانکہ آپ کے درمیان دو اللہ رب العزت کی بڑی نشانیاں جو ہیں وہ موجود ہیں، اور وہ نشانیاں جو تھیں اللہ رب العزت کی نعمتیں وہ کیا تھیں؟ تو ایک نعمت جو اللہ رب العزت نے بتائی تھی وہ یہ کہ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ کہ تمہارے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور پھر دوسری نعمت جس کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا تھا وہ یہ کہ وَفِيكُمْ رَسُولُ کہ تمہارے درمیان اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ تو اگر یہ دو نعمتیں تمہارے درمیان موجود ہیں، اس کے باوجود بھی تم آپس میں لڑائی جھگڑا جو ہے وہ کر رہے ہو، تو یہ کہہ کر ان لوگوں کو سمجھایا گیا تھا۔ اب اس رکوع کے اندر بھی اللہ رب العزت جو ہے مسلمانوں کو ہی سمجھا رہے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر جو سمجھانے کے لیے اجتماعی طور پر معاشرے کے اندر مسلمانوں کو دو چیزوں کا درس دیا جا رہا ہے۔ پہلی چیز جو مسلمانوں کو درس دیا جا رہا ہے وہ تقوی کے بارے میں، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرنا یہ ڈرنا ایسا ہونا چاہیے، فرمایا کہ حق تقاتی کہ جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ایک اور آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم کہ تم اللہ سے اس طرح ڈرو کہ ما استطعتم کہ جتنی تم اس سے ڈرنے کی تقوی کی استطاعت رکھتے ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ فاتقوا اللہ ما استطعتم والی جو آیت مبارکہ ہے یہ اسی آیت مبارکہ کی تشریح ہے، اسی کی تفسیر کے اندر اللہ رب العزت نے وہاں پر بیان کیا کہ حق تقاتی کہ جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی ایک انسان کی استطاعت کے اندر جتنا تقوی جو ہے وہ موجود ہو کہ جتنا انسان اللہ رب العزت سے ڈر سکتا ہے اس کو ڈرنا چاہیے۔ اور اگر عربی زبان کے اندر ہم دیکھیں تو تقوی کے جو معنی ہیں وہ اجتناب کے آتے ہیں، یعنی پرہیز کرنا، بچنا۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو عام طور پہ تقوی کے معنی جو ڈرنے کے بھی کیے جاتے ہیں وہ بھی اسی لیے کیے جا سکتے ہیں کہ تقوی کا جو معنی ہے دراصل وہ یہی معنی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے تو ان چیزوں سے جو بچا جاتا ہے وہ اسی وجہ سے بچا جاتا ہے کیونکہ اگر ان سے نہ بچا جائے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ انسان کو آخرت کے اندر عذاب دیں گے۔ اور تقوی کی جو عام تعریف مفسرین کرام نے لکھی ہے وہ یہی کہ جن چیزوں کا اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم دیا ہے تو ان چیزوں کے اوپر عمل کیا جائے، اور جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے بچنے کا حکم دیا ہے تو ان چیزوں سے بچا جائے، تو یہی تقوی ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جو تقوی کے متعلق مختلف آیات مبارکہ جو ہیں جو ذکر کی ہیں ان کی تشریح کے مطابق اگر دیکھا جائے، ان سب آیات مبارکہ کو ملا کر دیکھا جائے تو تقوی کے ہمیں 3 درجات جو ہیں وہ سمجھ میں آتے ہیں۔ پہلا درجہ جو ہے تقوی کا جو ہمیں ان آیات مبارکہ سے سمجھ آتا ہے وہ یہ کہ جو انسان جو ہے شرک سے بچے،
تو وہ انسان جو ہے وہ متقی ہے۔ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان موجود ہیں تو وہ تمام کے تمام مسلمان جو ہیں وہ اس تشریح کے مطابق متقی ہیں۔ پھر دوسری تشریح جو ہے وہ یہ دوسرا درجہ تقویٰ کا کہ جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے بچنے کا حکم دیا ان سے بچا جائے، اور جن چیزوں پر اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو کیا جائے، تو یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا جو درجہ تقوی کا بیان کیا گیا وہ یہ کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کو حاصل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو ولی اللہ ہوتے ہیں، یہ درجہ ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اور وہ یہ کہ انسان کا دل جو ہے وہ ہر وقت اللہ رب العزت کے اذکار سے جو ہے وہ معمور رہے، اور اللہ رب العزت کے جتنی بھی معصیتیں ہیں یعنی جتنے بھی گناہ ہیں تو انسان اپنے دل کو جو ہے ہر طرح کے گناہوں کے خیالات سے بھی بچا کے رکھے۔ تو یہ درجہ جو ہے یہ انبیاء کرام علیہ السلام اور اسی طرح صالحین اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے، یہ درجہ ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوعاً نقل ہے کہ فرمایا کہ حق تقاتہ هو ان یطاع فلا یعصى ویذکر فلا ینسى ویشکر فلا یکفر، کہ تقویٰ کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت جو ہے وہ ہر کام میں کی جائے، اور کوئی کام جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کے خلاف نہ ہو، اور اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے اور کبھی بھی بھولے نہیں، اور اسی طرح اللہ کا جو ہے ہر حال میں شکر ادا کریں اور کبھی بھی اللہ کی ناشکری جو ہے وہ نہ کی جائے۔ آگے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم جو ہے مسلمان ہو کر ہی مرنا، یعنی تکفیر کر کے اللہ رب العزت کا انکار کر کے جو ہے اس دنیا سے نہ جانا۔ اور اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف جو احادیث مبارکہ جو انسان کے موت کے بارے میں جو ہے موت کے وقت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے، تو ایک حدیث مبارکہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہوتا عموماً جو اس کا مفہوم یہ ہے کہ عام طور پہ انسان جو ہے دنیا کے اندر جس طرح کے اعمال کرتا ہے تو آخرت میں بھی جب انسان کا خاتمہ ہونے لگتا ہے یعنی موت کا وقت قریب آتا ہے تو انسان کو اس کے حال کے اندر انہی اعمال کے مطابق ہی اس کا خاتمہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک حدیث مبارکہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح بھی موجود ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک شخص ایسا بھی ہوگا کہ جو دنیا کے اندر بہت سے نیک اعمال جو ہے وہ کیا کرتا ہوگا، لیکن جب آخری وقت آئے گا تو وہ اللہ رب العزت کے اس کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پہ نہ ہو سکے گا، اور اس کا خاتمہ جو ہے وہ برے اعمال کے ساتھ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے باہر دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان کے اوپر کرے۔ آگے اللہ رب العزت دوسری چیز جس کا مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں تو فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم آپس میں لڑائی جھگڑا جو ہے تفرقہ مت ڈالو۔ اور آگے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور تم اپنے اوپر اللہ کا احسان جو ہے علیکم اپنے اوپر اس کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ جب تمہارے بہت سے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے درمیان الفت پیدا کر دی۔ میں نے جس طرح بتایا کہ مدینہ کے اندر جو اوس اور خزرج کے جو دو قبائل رہتے تھے تو ان کے درمیان جو آپس کی لڑائیاں تھیں وہ عرصہ دراز سے چلتی ہوئی آ رہی تھیں، تو جو یہود تھے مدینہ کے انہوں نے ان کے درمیان لڑائی جھگڑا کروانے کی کوشش کی، تو اسی کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ اس وقت کو یاد کیا کہ جب تمہارے بہت سے دشمن تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر کیا احسان کیا کہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ ان کے آپس میں ان کے دلوں میں الفت جو ہے پیدا کر دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ آپس میں سب بھائی بھائی بن گئے۔ تو فرمایا کہ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اس کے فضل سے جو ہے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اور پھر یہ ان کے درمیان آپس کے اندر جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے درمیان جو بھائی چارے کا جو معاشرہ قائم ہوا تھا، جو اخوت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان جو تھی جس کی تربیت کی تھی، اور پھر آپ حضرات کے سامنے وہ صحابہ کرام کے واقعات جو ہیں وہ موجود ہیں
کہ مہاجرین اور انصار جو ہیں وہ آپس میں اس طرح مل گئے، حالانکہ اس سے پہلے جو تھا کوئی آپس میں تعلق نہیں، لڑائی جھگڑے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو مواخات جو قائم کی، جو اخوت قائم کی، اس سے جو رشتے قائم ہوئے کہ آپس میں اپنی اپنی جائیدادیں تقسیم کر دیں، ایک دوسرے کو جائیدادیں جو ہیں وہ دے دیں۔ اور ہمارے ہاں آج دیکھا جائے تو ان چیزوں کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہاں پر جو اللہ رب العزت نے کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کی روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ کتاب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ هو حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض، کہ یہ رسی سے مراد جو ہے بحبل اللہ، کہ رسی سے مراد جو ہے وہ قرآن مجید ہے، یعنی کتاب اللہ۔ اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کتاب اللہ جو ہے یہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے لے کر زمین تک لٹک رہی ہے۔ تو جو اس کو تھام لے گا، مضبوطی سے پکڑ لے گا، تو وہ جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں جو ہیں وہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ یعنی احادیث۔ تو جو کوئی ان دونوں کو جو ہے مضبوطی سے تھام کے رکھے گا تو وہ گمراہی سے بچا رہے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر جو دوسرا حکم دیا مسلمانوں کو، وہ یہ کہ پہلا حکم یہ دیا تھا کہ تقوی اختیار کریں، دوسرا حکم دیا کہ آپس کے درمیان اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہا جائے اور آپس کے لڑائی جھگڑے اور تفرقے سے جو ہے بچا جائے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اور اسی طرح اللہ جو ہے وہ تمہارے سامنے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ان آیات مبارکہ سے ہدایت جو ہے وہ حاصل کرو۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تم میں سے ایک جماعت جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے۔ کیسی ہونی چاہیے؟ کہ فرمایا کہ یدعون الی الخیر، کہ جو بلاتے ہوں دوسرے لوگوں کو خیر کی طرف، یعنی تقوی کے ذریعے سے اور آپس کے جو اتفاق اور اتحاد کے ذریعے سے اپنی ذاتی اصلاح جو ہے وہ کرنی ہے، اور پھر باقی امت کی اصلاح کے لیے جو ہے فرمایا کہ کیا طریقہ کہ لوگوں کو جو ہے خیر کی طرف بلانے والے ہوں، اور وہ کیسے ہوں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، کہ بھلائی کا حکم دیتے ہوں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتے ہوں۔ تو یہ جو ایسے لوگ ہوں گے، یعنی جو برائی سے روکتے ہوں گے اور اچھائی کی طرف بلاتے ہوں گے، تو یہی لوگ ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو کامیاب ہوں گے۔ تو قرآن مجید میں بھی دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ میں بھی فرمایا کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، کہ جس میں ان لوگوں کے متعلق فرمایا کہ جو آپس کے اندر جو ہے تفرقہ پھیلاتے ہیں، آپس کے اندر لڑائی جھگڑے کو ہوا دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اور یہ جو آپس کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کے حکم دینا، تو اگر ہم سورۃ العصر کے اندر بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی جو ہے اللہ رب العزت نے اسی کا حکم جو ہے وہ دیا۔ اسی طرح قرآن مجید کی دیگر آیات مبارکہ بھی دیکھیں تو اللہ رب العزت نے مختلف جگہوں پر جو ہے اچھائی کا حکم دینے کا اور برائی سے روکنے کا حکم دیا۔ لیکن اگر ہم آج اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں تو اگر ہم کسی کو کہیں یا کسی کو اچھائی کے بارے میں حکم دینے کی کوشش کریں تو ہمارے ہاں جو عام رویہ پایا جاتا ہے وہ یہی کہ جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں کیوں چھیڑوں، میں اپنا کام کر لوں، وہ اپنا کام کرے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات سے جو معاشرہ ہے وہ بیزار ہو جاتا ہے اور اللہ رب العزت کے احکامات سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا کہ تم جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی اچھائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کے ساتھ تم پر بھی عذاب الہی جو ہے وہ بھیج دے گا۔ اور پھر اگر تم اللہ رب العزت سے اس وقت جو ہے کوئی دعا مانگو گے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ
بیدی فإن لم يستطع فبلسانی وإن لم يستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان، یعنی اگر آپ کوئی برائی جو ہے اپنے سامنے دیکھیں فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو اس برائی کو اپنے ہاتھ سے اپنی طاقت سے روکنے کی کوشش کریں، اس کو اپنے ہاتھ سے طاقت سے روکیں۔ اگر آپ اس کو اپنے ہاتھ سے اپنی طاقت کے ذریعے سے نہیں روک سکتے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اس برائی کو اپنی زبان کے ذریعے سے، یعنی کہہ کر، سمجھانے کے انداز میں بات کہہ کر اس برائی کو روکنے کی کوشش کریں۔ اور اگر اپنی زبان سے بھی اس برائی کو نہیں روک سکتے تو پھر یہ تیسرا درجہ یہ بتایا کہ پھر آپ اسے جو ہے اپنے دل کے اندر اس برائی کو جو ہے برا سمجھیں، اور فرمایا کہ وذالک اضعف الایمان، کہ یہ جو آخری درجہ ہے یہ ایمان کا سب سے کمزور تر درجہ ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح بنائے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ کرتے رہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کے بارے میں ہی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ جنہوں نے کیا کیا، آپس میں تفرقہ بھی ڈالا اور اختلاف بھی کیے، اور یہ اختلاف اس بات کے بعد کیے من بعد ما جاءہم البینات، جبکہ ان کے پاس واضح دلائل جو ہے وہ آ چکے تھے۔ یعنی اس آیت مبارکہ سے اللہ رب العزت جو ہے جو اہل کتاب تھے ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ان اہل کتاب کو اللہ رب العزت کی طرف سے واضح نشانیاں جو تھیں وہ بھی مل چکی تھیں، واضح احکامات جو تھے وہ مل چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے جو ہے اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کی اور آپس میں تفرقہ ڈالا اور آپس میں اختلافات جو تھے ان کو ہوا دی۔ تو ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت کے اندر بڑا عذاب ہوگا۔ آگے اللہ رب العزت دو طرح کے لوگوں کے بارے میں جو ہے فرما رہے ہیں، قیامت کے اندر جو لوگ موجود ہوں گے ان کی دو طرح کی نشانیاں ہوں گی۔ فرمایا کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ جس دن بہت سے چہرے جو ہیں وہ روشن ہوں گے، وتسود وجوہ، اور بہت سے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے چہرے اس دن قیامت والے دن روشن ہو رہے ہوں گے، اور بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے۔ فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو باقی وہ لوگ کہ جن کے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے، اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، تو ان سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے کفر کیا بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد، یعنی تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ اگر تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے تو اب ان کو کہا جائے گا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تو تم اب جو ہے یہ عذاب کا مزہ چکھو، اور یہ عذاب کا مزہ جو تمہیں دیا جا رہا ہے یہ فضول میں نہیں دیا جا رہا، بلکہ یہ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، جو تم دنیا کے اندر کفر کرتے تھے، اللہ رب العزت کی آیات مبارکہ کا، احکامات کا انکار کیا کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے جو ہے تمہیں یہ عذاب جو ہے یہ دیا جا رہا ہے۔ اور پھر دوسرا فرمایا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور باقی وہ لوگ کہ جن کے چہرے قیامت کے دن جو ہیں وہ روشن ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ قیامت والے دن اللہ کی رحمت کے اندر ہوں گے، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس اللہ کی رحمت کے اندر وہ پھر قیامت کے بعد ہمیشہ اسی رحمت کے اندر رہیں گے۔ آگے فرمایا کہ تِلْکَ آیاتُ اللہِ نَتْلُوهَا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ، کہ یہ اللہ کی آیتیں جو ہیں یہ آپ کے سامنے جو ہم تلاوت کر رہے ہیں یہ حق برحق ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ جو ہے وہ اہل عالم پر، یعنی اس جہان کے اندر جتنے لوگ بھی موجود ہیں ان کے اوپر اللہ رب العزت جو ہے وہ ظلم نہیں کیا کرتے۔ تو یہ جو اللہ رب العزت نے دو طرح کے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ بعض لوگ جو ہیں ان کے چہرے جو ہیں وہ روشن ہوں گے، اور بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ قیامت والے دن یہ جو روشن چہرے ہوں گے تو یہ اہل سنت ہوں گے، یعنی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزارنے کا حکم دیا ان طریقہ کار کے مطابق جو لوگ زندگی گزاریں گے
تو ان لوگوں کے چہرے جو ہیں وہ قیامت کے دن روشن ہوں گے، اور جو اہل بدعت ہیں یعنی جو نئی چیزیں دین کے اندر ایجاد کرتے ہیں تو ان لوگوں کے چہرے جو ہیں وہ قیامت والے دن سیاہ ہوں گے۔ اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے جس میں فرمایا کہ سیاہ چہرے جو ہیں وہ خوارج کے ہوں گے، اور سفید چہرے جو ہیں وہ ان لوگوں کے ہوں گے کہ جن کو یہ خوارج کے لوگ جو ہیں وہ قتل کریں گے۔ اسی طرح حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے روایت موجود ہے کہ جو سیاہ چہرے ہیں قیامت والے دن وہ ان اہل کتاب کے ہوں گے کہ جن کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے واضح نشانیاں جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق موجود تھیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان نشانیوں کے مطابق ان کی تصدیق کیا کرتے تھے، یعنی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے۔ تو ان لوگوں کے اور بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو اس کے بعد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلائیں گے۔ لیکن امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہاں پر اس سے قیامت کے دن جو ہے روشن چہروں سے مراد جو ہے وہ ایمان والے ہوں گے، اور جو سیاہ چہروں سے مراد جو ہے وہی لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ تو ان کے بارے میں فرمایا، آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ کسی پر بھی جہان کی اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں جہاں کے اندر، چاہے وہ انسان ہیں، جن ہیں یا دیگر اللہ رب العزت کی مخلوقات ہیں، تو اللہ رب العزت جو ہے ان پر ظلم کرنے کا ارادہ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں کرتا۔ اگلی آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ جو کچھ بھی آسمان میں ہے اور زمین میں ہے تو وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات جو ہیں وہ لوٹائے جائیں گے، یعنی اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کائنات کے خالق ہیں اور مالک ہیں، تو تمام چیزیں اللہ رب العزت ہی کی ملکیت ہیں اور اللہ ہی کی طرف جو ہے ہم سب نے لوٹنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب یوم الحساب۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ ہم سب کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ جو اس دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جس نے دعاؤں کے لیے کہا ہے چاہے ان سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما، یا اللہ ملک پاکستان کو امن و استحکام نصیب فرما، تمام اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ تمام عالم اسلام کو امن عطا فرما، یا اللہ فلسطین کے، یا اللہ شام اور یمن کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ مجاہدین کی مدد فرما، یا اللہ مجاہدین کی مدد فرما، یا اللہ ہمیں قرآن مجید سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔